ورگوز کے لیے یہ مہینہ ذرا سا تلخ رہے گا. لیبرا اور جیمنا، یہ دو میرے گھر میں ہیں، اس لیے میں ان کے لیے بہت کنسرنڈ ہوں. یہ میری چھوٹی بیٹی کا کارڈ ہے، یہ میری بڑی بیٹی کا کارڈ ہے. اس کا مطلب ہے تو یہ ہارڈ شپ ان کا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں رامش شیخ آفیشل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ میڈم صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور آج ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوگی اس میں ہم آپ کے بروج اور جو زوڈک سائنز ہیں ان کے متعلق بھی ڈسکس کریں گے. اور لالا جی سے پہلے ہم سلام دعا کرتے ہیں. آپ میڈم کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ تو اسٹرالوجی کی کوئنز ہیں. تو یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی جو اس بارے میں جتنی بھی اسٹڈی ہوتی ہے وہ کافی پریڈکشن کافی صحیح ہوتی ہیں. تو میں نے صاحب اب آپ یہ بتائیے کہ سپٹمبر اور اکتوبر میں کون سے ایسے بروج ہیں جو جیسے جو زوڈک سائن تو 12 ہے نا جی، تو آپ نے کچھ اپنا حساب لگایا تھا سٹار کارڈز کی مدد سے، جی. تو کون سے ایسے بروج ہیں جو بہت خوش قسمت رہیں گے اور کیا ایسا کریں کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں 3 کارڈز نکالتی ہوں. جی ٹھیک ہے، یہ لک، اس کو کہتے ہیں ڈرا آف دا لک. ڈرا اللہ ٹھیک ہے. کون اس وقت کون سے جو سٹارز ہیں وہ کامیاب اس میں ہیں، اچھے اس پہ ہیں، ان کے ساتھ اچھے حالات ہوں گے. 3 کارڈز وہ نکالتے ہیں جو ان کے اچھوں کے لیے نکالتے ہیں، اور 3 نکالیں گے جن کے اوپر ہارڈ شپس ہیں. ہارڈ شپس بھی ہیں؟ ہارڈ شپس آپ نے اس میں کیا آپ نے؟ ہاں جی، ریڈنگ کی. ہوتا یہی ہے کہ ہارڈ شپس بھی آتی ہیں آپ پہ اور آپ پہ اچھا وقت بھی آتا ہے. دونوں چیزیں ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. ہم ان سب کو مکس کر لیتے ہیں. ہم صرف ان کا ایک ایک کارڈ لیتے ہیں جو کہ بیسک کارڈ ہے، جو سائن کارڈز ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ ہم نکال لیتے ہیں ان کی کون سے لکی کارڈز ہیں اور کون سے جی بالکل مشکل کے کارڈز ہیں. ویسے یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے زوڈیک سائن کے حساب سے ہم لوگ سٹارٹ ہو رہے ہیں سیجیٹیریس میں آئی تھنک، اور اس کے بعد لیبرا آئے گا اکتوبر میں. نہیں 22 ستمبر سے لیبرا آئے گا. لیبرا آئے گا اور لیبرا کا نکل آیا. چلے اچھا، تھوڑا سا جو ہے نا سائنس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ستاروں کا تو علم جعفر کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. جی بالکل. اور یہ بہت پرانا علم ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بتانے کی لوگوں کو ضرورت بھی نہیں ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ڈان اخبار آتا تھا، اس میں ہاؤ از دس ویک فار یو جی بالکل تب بھی آتا تھا. ٹھیک ہے نا، تو ہم لوگوں نے تو بچپن سے دیکھا ہے، اور اس پہ کسی مولوی نے کسی نے ذکر نہیں کیا کہ جی یہ منع ہے یا اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، یا یہ کون سا بھائی یہ تو نعوذ باللہ کوئی ایسی بات ہم نے کر دی. سورہ بروج بھی تو ہے، سورہ بروج بھی ہے، بالکل اس میں تو انکار نہیں ہے نا. انکار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور تم اپنے ارد گرد دیکھو، ہم نے تمہیں نشانیاں دی ہیں، تم کیوں نہیں اپنی نشانیوں کو دیکھتے، اپنے ارد گرد دیکھتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، تو اور تجسس کیوں نہیں ہے تمہارے اندر کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ ہم ان تمام سائنسوں کا اور ان تمام چیزوں کا کے بارے میں علم رکھنے کی کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. اور دس از اے ویری گڈ تھنگ. ہاروسکوپس کے مطابق بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر لو کارڈز ہیں کہ ورگو اور ایکویریس کا کیسے رہے گا. جنہوں نے مجھ سے پوچھنا ہو، میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ لوگ مجھے کال کر کے اپنا سائن اپنی بیوی کا یا منگیتر کا یا جس سے آپ کا رشتہ ہو رہا ہے، اور میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ جی یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. ایک اور بات بھی ہے ویورز کہ میڈم فیس ریڈنگ بہت زبردست کرتی ہیں، جیسے آپ کا دلوں کا حال جان سکتی ہیں. یہ تو آپ اگر ان کے پاس تشریف لائیں یا جو بھی آپ ان سے فون پہ بھی ٹاک کر سکتے ہیں، ویڈیو کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس میں یہ آپ کو بتا دیں گی کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے. یہ بھی اچھا، لوگ اکثر مجھے پتا کیا کرتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں اچھا میرے بارے میں بتائیں. اچھا، نہ مجھے ان کی شکل نظر آ رہی ہے، نہ میں ان سے بات کر رہی ہوں، اور میں ان کے بارے میں بتاؤں. میں نے کہا بھائی دیکھیں میں نہ تو جادوگر نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ میں کوئی ایسا غیب کا علم رکھتی ہوں، نہ میرے پاس اللہ نے جو علم دیا ہے وہ دیا ہے فیس ریڈنگ کا. جب میں آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں اور آپ کا نام، نہ مجھے آپ کی والدہ کا نام چاہیے، نہ مجھے آپ کا کچھ ڈیٹ آف برتھ چاہیے. مجھے صرف چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ آپ کی شکل کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، چہرہ آپ کے پورے
زندگی کی عکاسی ہے. نقاسی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ میں کہتی تھی کہ میں کسی آدمی کے آپ مجھے صرف جوتے دکھا دیں, جی کچھ میں اس کی پوری پرسنالٹی, ایجوکیشن, خاندان, رکھ رکھاؤ, اٹھنا بیٹھنا سب اس سے بتا دوں. میڈم آپ تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ, اس میں آپ کا بڑا عبور ہے. یہ تو عام گھر کی خواتین بھی اندازہ لگا لیتی ہیں, جیسے وہ گھر میں آپ آتے ہیں باہر سے تھکے آ رہے ہیں تو آپ کی بیگم صاحبہ بھی آپ کو دیکھ کہتی ہیں کہ کل 12 کٹ کھا کے آئے. وہ تو سب کی بیگم کہتی ہے. ناراض. اچھا اب جو میں 3 کارڈ نکال رہی ہوں یہ اچھے والے ہیں, ٹھیک ہے. پائسیز, جی یہ ہمارا 12واں برج ہے نا, یہ ہمارا پائسیز. 12واں جی برج. اچھا یہ خوش لیو, قسمت والے یہ دکھا خوش رہے ہیں. قسمت والے ہیں. جی لیو, سپٹمبر اکتوبر میں جو اگلے 2 مہینے آ رہے ہیں ان میں اگست اور ان جولائی, کو جی آپ جولائی سے لے کے اگست میں جی. آتے ہیں. اور کینسر, دیکھیں مزے کی بات دیکھیں, جون جولائی یہ بھی ہے, یہ جولائی یہ فرسٹ سیکنڈ جی اور یہ شروع کے کارڈز کا, ٹھیک ہے. ہے تو شروع کے, لیکن آپ نے ان کے بتا رہے ہیں ہمیں جی کہ یہ سپٹمبر جو آنے اب والا تو چل رہے ہیں 2 چل اگلے رہے مہینے ہیں آنے ہیں. اگست تو چل رہا ہے نا. اگست کی 22 سے لے کے جی سپٹمبر کی 22 تک کا ایک برج ہوتا ہے, برج ٹھیک ہو گیا. ٹھیک 22 23, کہیں 23 لکھا ہے, کہیں 22 لکھا ہے, کہیں 20 لکھا ہے. ڈفرینٹ لوگ جو ہیں ڈفرینٹ طرح سے ان کو جی کرتے ہیں, لیکن یہ مہینوں کے درمیان کے اینڈ کے اس میں آتے ہیں. اچھا آپ کے اوپر اثرات جو ہوتے ہیں نا آپ کے, اگر آپ جیسے میری 27 جنوری میں مناتی تھی سالگرہ, تو 22 سے چونکہ شروع ہوتا ہے تو میرے پر کیپریکون جو میرے سے پہلا سٹار تھا اس کا بھی اثرات ہوتے ہیں. اچھا اثرات آتے ہیں. اثرات آتے ہیں. جی بالکل. یا اگر آپ کی اگلے والے مہینے کے قریب کی ہے تو آپ کی 22-20 ہے تو آپ پہ اگلا جو برج ہے اس کے بھی اثرات آپ کے اوپر آئیں گے. جی میڈم اسی طرح اخباروں میں جب وہ آتا ہوتا تھا تو میں جیسے اپنا دیکھتا تھا نا سٹار, تو مجھے جو اگلا تھا نا وہ لگتا تھا کہ یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ اگلا جو آ رہا ہے ہمارا, آ تو رہا ہے ٹائم فار اسکارپیو میرا خیال ہے, لیکن یہ پائسیز, لیو اور کینسر کے لیے بہت اچھا مہینہ رہے گا انشاءاللہ. اب جو لوگ ہیں جن کے لیے یہ پرابلمیٹک ہوگا وہ ہیں ورگو. ورگوز کے لیے یہ مہینہ ذرا سا تلخ رہے گا. لیبرا اور جیمنا, یہ 2 میرے گھر میں ہیں, اس لیے میں ان کے لیے بہت کنسرنڈ ہوں. یہ میری چھوٹی بیٹی کا کارڈ ہے, یہ میری بڑی بیٹی کا کارڈ ہے. اس کا مطلب ہے تو یہ ہارڈ شپ ان کا بتا رہے ہیں. اچھا ان کے لیے تھوڑے سے یہ ٹف منتھس چل رہے ہیں, چلے گا یہ مہینہ, اور اس میں ان کو مشکل آئے گی. تو جب آپ کے اوپر کوئی آپ کو بتا دے کہ مشکل آنے والی ہے, آپ کو کوئی انڈیکیشن ہو جائے, تو آپ سب سے خوبصورت وظیفہ جو ہے وہ میں آج کل لوگوں کو فی سبیل اللہ بھی دیتی ہوں, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 800 دفعہ ایک دن میں پڑھنا ہے. بھلے آپ 200 دفعہ کر کے 4 نمازوں کے بعد پڑھیں. بہترین ہے اگر آپ اپنے گھر کے لیے رحمت چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں, اور اپنی اوپر سے جو بھی مشکل ہے اس کو ٹالنا چاہتے ہیں, تو آپ رات کو عشاء کے بعد ایک دفعہ بیٹھ کے 800 دفعہ پڑھ لیں. یقین مانیں 20-25 منٹ سے زیادہ کہتے ہیں یہ ٹائم نہیں لیتا. اگر 24 گھنٹے میں سے آپ کو 25 منٹ آپ ایسے لگائیں جو آپ کی آنے والی مشکل کو ٹال دے, تو آپ بہت اچھے انسان ہیں, خوش قسمت انسان ہیں. یہ مشکل ٹل جائے گی, اور آپ نے ضرور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے اوپر جو بھی مشکل ہے, کیونکہ مشکل بھی اللہ سے ہی آتی ہے, کی طرف سے آتی ہے, اور آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے, رحمتیں, اور ہر مشکل کے بعد آسانی, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے. بالکل. اور کسی کو بھی اللہ نے پھولوں کا بستر نہیں دیا ہوا, سب کے لیے مشکلیں بھی ہے, صحت بھی ہے. اگر کسی کی اولاد ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ ہے تو اولاد نہیں ہے, کسی کے پاس صحت نہیں ہے, کسی کے پاس کسی نہ کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے رحمتیں بھی بے تحاشا دی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو, اور ساتھ ہمیں آزمائشیں بھی دی ہوئی ہیں. گھبرانا نہیں ہے, جیسے کہ عمران خان ہمیشہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے. وہ خود اندر سے کچھ آ رہی ہیں اس طرح کی خبریں کہ شاید ٹوٹ گئے ہیں کچھ, یہ وہ انڈین جو ہے نا جو یہ اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں اکثر, ان کو ہمارے ملک کی بڑی فکر ہے. بہت بھائی, اپنی وہ دیکھتے نہیں ہیں, اپنا وہ سوشل بنا رہا ہے, جی ہم سیکولر کے بڑے حامی ہیں, اور ان کی حرکتیں دیکھیں ساری وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اپنی دکانوں سے فارغ کریں, کہ ان کو جاب نہ دیں,
ہندوؤں کو کہہ رہے ہیں اپنی، اتنے متاثر لوگ. یہ تو آپ اس ملک کا بتا رہے ہیں. جی. دیکھیے اصل کمپٹیشن شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں. جی بالکل. میری بیٹی 9 سال عمان میں رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ ہندو، سکھ، نیپالی، فلپینوز، ملیشینز، سارے ملکوں سے لوگ آ کے کام کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ وہاں پر دشمنیاں یہ دکھاتے ہیں جابس کے دوران. بالکل کمپٹیشن. وہاں جو ہندو اگر اوپر مینیجر کی پوسٹ پر آ گیا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے ہندو لوگ آئیں. بالکل اپنے وہ لانا چاہتا اپنے ہے. لانا چاہتا ہے. اور اگر مسلمان آ گیا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہاں مسلمان آئیں، ہم پھر ہندوؤں کو چانس نہیں دیتے. نہیں، یہ جنگ تو ہماری بہت پہلے سے ہے. لیکن اچھے برے انسان تو ہوتے ہیں نا میڈم ہر جگہ. بالکل. تبھی تو میری دنیا بیٹی ایک فلیٹ میں رہتی تھی جس میں ایک کمرے میں ہندو لڑکی رہتی تھی، اس میں کتے بھی رکھے ہوئے تھے. اور میری بیٹی اپنے کمرے میں نماز بھی پڑھتی تھی، تسبیحاں بھی پڑھتی تھی، وظائف بھی کرتی تھی، اور قرآن بھی پڑھتی تھی. پاک صاف رکھنا پڑتا ہے. اس نے صرف اس لڑکی کو ایک بات کہی تھی کہ میرے کمرے میں آپ کے کتے نہیں آئیں، باقی سب وہ منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہاں کے ملک کا لا یہ ہے کہ جی آپ کے ہمسایہ کتا رکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ہمسایہ ہو گیا نا. ہم وہاں سیکنڈ سٹیزن نا. ہماری ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم امریکن ہیں، جی ہمارے پاس امریکن نیشنلٹی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ملک میں فرسٹ اور وہاں پہ سیکنڈ سٹیزن. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو میں نے بہت سفر کیا ہے، پوری دنیا گئی ہوں، امریکہ، یو کے، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ. مجھے جو سب سے اچھے لوگ لگے ہیں نا وہ ہیں سکھ. بہت مدد کرنے والے، بہت خیال رکھنے والے، بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ جو یہ ان کے گرو نانک تھے، ان کا جو مزاج تھا، انہوں نے کیا کیا کہ سب سے بہترین چیزیں جو ان کو ہندوازم میں نظر آئیں وہ، اور جو خوبصورت چیزیں اسلام میں تھیں، انہوں نے دونوں کو ملا لیا. ٹھیک ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک لڑکی کالی اور میاں گورا ہے، یا میاں گورا ہے اور لڑکی سانولی ہے، تو بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا. یہ آپ دیکھیں گے کمبینیشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو آخر اجازت دی ایک مذہب بنانے کی. دیکھیں اگر اللہ چاہے تو تباہ کر دے. اس کا مطلب کہ میچنگ سے زیادہ بعض کنٹراسٹ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. تو میں جتنے بھی سکھوں سے ملی ہوں اور اتفاق سے مشکل وقت میں بہت کام آتے ہیں. ان کے مذہب میں سنا یہ کہ یہ بھیک نہیں مانگتے. یہ بھیک نہیں مانگتے. اور میں لنڈن میں تھی تو خالہ کی جب سے وہ گئی تھی 40 سال سے، ان کے بھائی بنے ہوئے تھے نیکو بھائی، وہ جو ہیں ہندو تھے، ان کی بیوی سکھ تھی. تو نیکو بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں لاسٹ ٹائم گئی ہوں 2011 میں. تو ان کا بیٹا، پہلی دفعہ میں 92 میں گئی ہوں، 15 سال بعد ان کا بیٹا مجھے دیکھ کے کہتا ہے آپ نے نہیں بتانا کہ آپ کون ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کون ہیں. آپ مسز خان کی بھانجی ہیں، آپ کو انگلش لٹریچر کا آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو شیکسپیئر پسند ہے، آپ پوئٹری لکھتی ہیں. تو کہنے لگا میں طبلہ سیکھنے جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتا آج میری آخری کلاس ہے تو میں اپنے گردوارے جا رہا ہوں. اچھا، سکھوں کا مطلب مشہور ہوتا ہے مثلا لطیفے بنے ہوئے کہ بیوقوف ہوتے ہیں، لیکن میں نے جنرلائز دیکھا، میرا بھی تعلق رہا ہے کچھ اس ڈپارٹمنٹ سے، وہاں سے ہماری مطلب ملاقات ہوتی تھی ان سے. تو جو لائق ہے نا وہ بہت لائق ہے. دیکھیے جو بہت لائق ہوں گے نا انہی کے لطیفے بنتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر پٹھان ہیں اور لوگ پٹھانوں کے لطیفے بناتے ہیں. تو آپ اسمگلنگ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ وہ تو کہتے ہیں تو ہم تجارت کرتے ہیں. وہ ایمان اور اس کی بات الگ ہے، لیکن اسمگلنگ کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. تو اگر سارے پٹھان اسمگلنگ کر رہے ہیں تو مینس دے ویری انٹیلیجنٹ. اسی طرح سکھوں کا ہے. تو وہ مجھے لے گیا اپنے ساتھ، اور جب چلتے جا رہے تو وہ برٹش بورن ہے تو انگلش میں ہی بات کرتے. مجھے کہتا ہے کہ ڈونٹ مائنڈ آپا، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو میں جب برٹش وہ بولتی تو برٹش ایکسنٹ، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے آپ کو نا وہاں جا کے جوتے اتارنے پڑیں گے اور سر پہ دوپٹہ لینا پڑے گا. تو میں نے کہا یہ تو ہم اپنی مسجد میں بھی کرتے ہیں. سو جس میں کون سی بڑی بات ہے؟ صرف یہ تھا کہ وہاں بھجن لگے ہوئے تھے، میوزک لگا ہوا تھا، جو ہماری مسجدوں میں اجازت جس کی نہیں ہے. لیکن یہاں سارا دن لڑکے نیچے جو درزی ہیں وہ سارا دن ناتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں قوالیاں لگاتے ہیں. اس میں بھی تو ڈھول اور تھاپ اور سب کچھ ہے. یہ وہاں پہ مطلب جو مسلمان گئے ہوتے ہیں، جیسے لوگ ہوم سک بھی ہو جاتے ہیں، پیچھے ظاہر رشتے دار بہن بھائی یا ماں باپ کو چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ سکھ حضرات جو ہیں ان کے ساتھ اچھا میل جول ہو جاتا ہے، فیملی ریلیشن بن جاتا ہے. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھے لوگ ہیں. میں میرے ہسبینڈ ایک دفعہ گئے بینکاک، ان دنوں میں ہم وہاں سے سامان لاتے تھے. تو ہمیں کسی نے دھوکہ دے دیا، پاکستانی تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا. آخری دن ہمارے پاس دوپہر کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اور میں اپنی بیٹی کو بھی لے گئی تھی، وہ 2-2.5 سال کی تھی.
اچھا کیا ہوا کہ مجھے کہنے لگی وہ سکھنی کا تھا جہاں ہم گیسٹ ہاؤس میں رہ رہے تھے، مجھے کہتی ہے کہ بھابھی آج کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اوپر نا کمرے میں چلی گئی، تو میرے میاں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تو اتنا بڑا ٹرے اس میں دال بھاجی پراٹھا یہ وہ لا کے، تو دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے کہا آ جاؤ، جی میرے ہسبینڈ اوپر آئے ہیں، تو کہتی ہے کہ کی ہویا کہ ایک وقت کا کھانا نہیں اسی تانوں دے سکتے، تسی ساڈے مہمان نہیں ہو، تو میری بہن نہیں ہے، اتنے پیار سے اس نے لا کے مجھے کھانا کھلایا۔ ایک بلاگر ہیں پلوشا، بڑی مشہور ہیں خواتین میں، میری مسز بھی دیکھتی ہیں ان کو، وہ تو وہ مطلب ابراڈ میں ہی ہیں، تو ان کے سکھ ہمسائے ہیں، تو ان کے وہ شادی والی رسومات دوسرا اس طرح، وہ بڑا محبت اور اس میں ایسے فیل ہوتا ہے کہ وہ بڑی پیار محبت ایک ہی ہے، مطلب کافی ٹریڈیشن مل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، پھر ان کا بات کرنے کا سٹائل، محبت کرنے کا سٹائل، جیسے لدھیانے امرتسر کی بولی، ہاں جی بالکل، تو وہ بڑی اچھی اس میں مٹھاس ہے، بہت مٹھاس ہے، تو بہت ہمارا سکھوں کی تعریفوں میں ٹاپک سے ہٹ گئے، تو وہ جو ہمارے سائنس ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ یہ بڑے خوش قسمت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ پائسیز، لیو اور کینسر، ان کے لیے تو کوئی مطلب خوشخبریاں ہی ہیں، بلکہ اگر یہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، نئی نوکری ان کو آفر ہوئی ہے تو لے لیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو تاریخ پکی کر لیں، یہ اچھے مہینے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ آگے نومبر دسمبر میں سے شادیوں کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ ورگو، لیبرا اور جیمنا تھوڑا سا احتیاط سے چلیں، کیونکہ یہ ذرا سے ٹف مہینے ہیں ان کے لیے، ان کے لیے کوئی کیا مشکل آ پرابلمز سکتی ہے۔ اب میں اپنے گھر کی آپ کو بات بتا دیتی ہوں، جیسے میری بیٹی کا اپارٹمنٹ ہے ساتھ، اس نے خریدا تھا، اس پہ ٹیکس آ گیا ہے، اور ٹیکس بھی اتنا ناجائز 2,70,000۔ نہیں تو وہ انہوں نے پرچیز کیا ہوا ہے یا رینٹ پرچیز کیا ہوا ہے؟ اچھا، پراپرٹی ٹیکس آیا؟ جی پراپرٹی ٹیکس آیا۔ اچھا، اب یہ نیا انہوں نے بنایا ہے، مطلب ان کو جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا تو ہمیں گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی ادارہ کھڑا ہو کے، نہ سڑکیں بنا رہے ہیں نہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، یہ والٹن کا علاقہ ہے، کنٹونمنٹ کے قریب ہے، آرمی کے انڈر ہے، چاہیے یہ کہ ہم لوگ اپنی بہتری کے لیے کام کریں، لیکن یہ لوگ صرف پیسے جمع کرنے کے لیے چلے، آپ ٹیکس دیں، میں آپ کو ٹیکس دیتی کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اداروں کو بھی چاہیے کہ ارے انہوں نے بیٹھ کے ہم نے جو بندہ بھیجا تھا اس کے سامنے کہا کہ چلے ہم آپ کا کم کر دیتے ہیں، 1.5 لاکھ کر دیتے ہیں، 70 ہماری رشوت ہو گئی اور 70 حکومت کو دیتے ہیں۔ کہنے لگے اس کو، ان کو کوئی شرم حیا نہیں آئی، لیکن آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے نا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اگر کوئی لیگل جو کاؤنسلر ہے اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ جی یہ کاؤنسلر کا بیٹا ہی گیا تھا جس کو اس نے یہ بات کی تھی، وہ ساتھ میں جاتا نہیں، یہ نا کہ اور کاؤنسلر والٹن بورڈ کا بھی ہر علاقے کا نا ایک وہ بنا ہوتا ہے شیڈول، ان کے پاس ایک شیڈول ہوتا ہے، یہ نیا ٹیکس لگا ہے، یہ جسٹ امپلیمنٹڈ ہے، بیٹھے تو آپ ان کے نا کسی بڑے آفیسر کو ہمارے بڑے ایماندار لوگ بھی ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ، نہیں ہر جگہ ہیں، ان کا آپ ڈائریکٹر صاحب سے ملیں، ان کو جا کے پرابلم بتائیں، یہ ہماری لوکیشن ہے، اتنا سا یہ حصہ ہے، اتنی اس کی ویلیو ہے، تو ٹیکس اتنا بنتا ہے، اگر بنتا ہے تو ہمیں اس کا لاجک بتا دیں، انہوں نے بتائیں گے کیٹیگری وائز، ایک کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں اے بی سی ڈی، تو آپ کنسرن کر لیں ان سے، تو چلیں انشاءاللہ۔ اچھا رہا آپ سے یہ بہت شکریہ آپ کا، ویورز نے بھی کافی مطلب انجوائے کیا ہوگا، جب میڈم صاحبہ کی باتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، اور ان کی ہر بات میں ایک دعا آتی ہے، اور کیونکہ ان کی باتیں جو ہے نا، ظاہر ہے کہ سینئرز ہیں تو یہ ہمیشہ دیکھیں بات آ گئی پھر سینیورٹی کی۔ دیکھیں اگر میں اپنے تجربے سے اپنی ساری جو زندگی اچھی بری مشکل اونچی نیچی ہر طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، اگر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہاں اپنے بزرگوں کی نا بات، پہلے کے لوگ شام کو رات کو بیٹھ کے نانی دادی کی باتیں سنا کرتے تھے، اب تو باپ ماں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، کیونکہ آنٹی گوگل آ گئی ہیں، آنٹی گوگل نے ہر چیز بتا دینی ہے ان کو، ایڈریس بھی غلط بتا دیتے ہے نا، ہماری۔ اچھا یہ کسی پیٹرول کمپنی نے لیا ہوا ہے گوگل پاکستان کا، وہ ہمیشہ آپ کو لمبا راستہ بتائیں گی تاکہ زیادہ پیٹرول لگے آپ کا، تو یہ تو میں آپ کو اندر کی بات بتا رہی ہوں۔ مجھ سے کل کسی نے فون کر کے کہا آپ کو پتہ ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا، میں نے کہا جی میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے، تو نہ موٹر سائیکل ہے نہ رکشا ہے نہ گاڑی ہے، تو مجھے کیوں پتہ لگے گا پیٹرول مہنگا ہو گیا، کیبل میرے نہیں لگ رہا، اور میں یہاں اتنی مشکل میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے پاس انٹرنیٹ ہے مشکل سے، تو میں اس پہ کیوں دیکھوں پیٹرول کی پرائز جب میرے پاس گاڑی ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمارے لیے یہ مشکلیں آسان کرے، اور یہ وقت ہمارے لیے آسان کرے۔ بعض بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں پیٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو، ہم نے تو 100 کا ڈلوانا۔ ایگزیکٹلی، اور آپ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ صاحب جتنی بھی مہنگائی ہو جائے نا، ایم ایم عالم روڈ پہ رش نہیں ختم ہوگا، بالکل، پیکیجز مال میں رش نہیں سنڈے کو ختم ہوگا،
लाखों के हिसाब, भले वो कुछ खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, मगर वो वहां पहुंचेंगे जरूर। जी बिल्कुल। और इतना रश लगा हुआ होता है, तो मैं सोचती रहती हूँ कि ये महंगाई जो है वो कहाँ है? सही बात है। क्या वो लिमिटेड है घर के अंदर आलू प्याज ये में? तो उस इलाके में ना या उस रोड पे एक क्लास ही घूम रही होती है। नहीं 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 गली नहीं, मोहल्लों में देखे ना तो अब तो देखिए मैं तो गलियों में कमाहा भी- एक साल पूरा रह कर आई हूँ, जी। और मेरे इर्द गिर्द सारे माली, रंग वाला, प्लम्बर, मेरे साथ जो रह रहा जी था, बिल्कुल। सब गरीब लोग, जिनकी जो है वो है कमाई जो है डेली वो दिहाड़ी डेली वेजेस डेली पर है। वेजेस वाले ठीक है। दिहाड़ीदार। अब मैंने कल एक देखा, इतना खूबसूरत किसी ने बनाया हुआ था, 5 लोगों को उन्होंने डब्बे दिए, ठीक जी। है, उसके ऊपर लिखा है 3000, 5000, 4000, 2000, 1000, और उनको कहा, और उसके ऊपर चीजों का नाम लिखा है, यानी ग्रोसरी, बिजली जी। का बिल, किराया, बच्चों की फीस, अच्छा। ठीक है ना, और उनको कहा कि आपने सिर्फ 5 डब्बे उठाने हैं इसमें से, और आप देखें कि आपके ये क्या बन रहा है, कितना टोटल बन रहा है, जी सिर्फ जरूरी चीज बेसिक जो जो जरूरत मुझे है। चाहिए वो नहीं, जो मेरी जरूरत है। जी। उन 5 ने 4 दफा डब्बे उठाए, अच्छा। किसी का भी 40-50 हजार से कम का नहीं बन रहा था। उसने कहा जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं, जो हमारे पावर में लोग बैठे हैं, क्या रियलिस्टिकली उन्होंने कभी ये देखा है कि एक इंसान की, आम इंसान की घर की जरूरत जरूरियात कितने तक क्या है? पूरी होती है? हम लोगों ने तो नौकरी देते हुए भी हमें ये नहीं होता कि हम खूबसूरत लड़की को 70,000 सैलरी दे देंगे, और बेचारी मेरी तरह बुढ़ी आएगी तो उसको कहेंगे 30,000 पे नहीं, आप फ्रंट भी पे बैठ जाओ। खूबसूरत हैं। खंडरात बताते हैं इमारत बहुत खूबसूरत। हाँ मगर भैया हमारे खंडर हो गया अभी ना। चलेगा, आपकी फिक्र कितनी खूबसूरत लगी। अच्छा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब ये जो आपने जो हार्डशिप वाले हैं उनके लिए कुछ आपने बताया कि बिस्मिल्लाह का बहुत अच्छी तस्बीह है। तो वो डिजिटल उस पर काउंटर बिल्कुल से कर बिल्कुल बिल्कुल, सकते आप हैं। हाथ में पेन ले, हाँ काम जी। करते करते भी तो पढ़ लें। इंशाल्लाह ये भी, इनके भी हालात वैसे ही हो जाएंगे जैसे ऊपर के। इंशाल्लाह अगले अगले महीने फिर उठा लेंगे कार्ड, देखेंगे फिर गुड, किसके लिए कौन जबरदस्त। सा बेहतर होता है और कौन सा जी। नीचे जाता है। ये तो ऊंच नीच तो आती रहती है जी जिंदगी बिल्कुल। में। चलें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी आमीन। तरह कायम और दायम रखे और हमारी अवाम हंसती मुस्कुराती रहे। जज़ाकल्लाह, जी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।